भूतों को देखना और भूतों की कहानियाँ सुनना बचपन में तकरीबन हर बच्चे को ही पसंद होती हैं। मगर क्या हो कि बड़े होते ही ये तमाम कहानियाँ हकीकत का रूप इख्तियार कर लें। डर लगेगा ना। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम माहम है और आपको ये कहानियाँ मैं सियालकोट से भेज रही हूँ। जब मैं छोटी थी, तकरीबन 6 या 7 साल की, तब से ही मुझे इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक़ था। इन सब चीज़ों को देखना, इनको महसूस करना, इनके बारे में पढ़ना। मैं यूट्यूब से देखकर हॉरर चैलेंजेस भी किया करती थी। और हॉरर मूवीज़, उसकी तो बात ही मत करें, मैं उनको रोज़ाना देखती थी। अब इसको खुशकिस्मती कहा जाए या बदकिस्मती कि आखिर इन सब चीज़ों की वजह से मुझे इन सब का सामना करना ही पड़ा, और मेरी वजह से मेरे घर वालों को भी ये सब झेलना पड़ा। अच्छा, तो एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह का वक्त था और मैं वॉशरूम गई हुई थी। तब तकरीबन 9 बजे का वक्त हो गया था। मेरे कमरे में एक अलमीरा होती थी जो कि शीशे की बनी हुई थी। अगर वो खुले तो उसका शीशा बहुत ज़ोर से हिलता था और उससे बहुत आवाज़ होती थी। तो जब मैं वॉशरूम में थी तो मुझे उस अलमीरा के खुलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद सामान ज़्यादा होने की वजह से वो खुद ब खुद खुल गई है। मगर अजीब बात ये थी कि वो खुद ब खुद बंद भी हो गई। इस पर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो अलमीरा खुद ब खुद बंद नहीं हो सकती थी। खैर, मैंने फिर भी सोचा कि शायद मेरी बहनें होंगी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि सब घर वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा गई और मैं अपने कंबल में आकर सो गई। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक रोज़ मैं बेड पर बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी, तो हमारी टेरेस की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है, मुझे वो खुलने की आवाज़ आई। अंधेरा भी था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर ज़रूर कोई है। वो हम इंसानों की सिक्स सेंस होती है ना, जो हमें किसी ख़तरे के बारे में बता देती है। मैंने जब गौर से देखा तो मुझे कोई नज़र आया। वो एक बच्चा था। उसको बच्चा कहा जाए या बोना, ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्या था, क्योंकि उसका कद बहुत ज़्यादा छोटा था और वो हमारे घर में इतना छोटा कोई बच्चा नहीं था। अंधेरा काफ़ी था, मगर मुझे उसकी आंखें और उसके दांतों से पता चल रहा था कि वहाँ पर ज़रूर कोई है। वो मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। वो टेरेस के एक कोने से चलता हुआ दूसरी साइड पर गया, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर देखूं कि आखिर ये सब मामला क्या है। इन सब के बाद मेरे घर में और लोगों के साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आने लगे। खैर, हम सब ने उस एक ही बोने को जगह जगह देखा था। मेरी मम्मा ने तो उसको अपने ख्वाब में भी देखा था। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाया करते थे। बर्तनों का गिरना, वॉशरूम के दरवाजे बजना, इन सब को देखते हुए हमने अपने घर में एक आलिम को बुलाया। उन्होंने बताया कि हमारे घर के पीछे जो प्लॉट्स हैं और उनके अंदर एक अदद जो खाली घर है, हो सकता है उसकी वजह से हमारे घर पे ये सब हो रहा हो। मगर उसके कुछ दिनों बाद ही ये तमाम वाक़यात होना खुद ब खुद ही बंद हो गए। मैं नहीं जानती कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ था, मगर आज भी जब मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ
تو ایک بار کے لیے تو میں ایک ڈر کی لپیٹ میں آ جاتی ہوں کہ آخر یہ سب سچ تھا یا ہمارا وہم۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ گھٹی تھی۔ ان سب کی شروعات آج سے 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں اور میرے بڑے بھائی کا نام فیضان ہے، اس سے چھوٹا موسیٰ اور سب سے چھوٹا میں ہوں۔ ہم سب اپنے پاپا کے ساتھ کام پر جایا کرتے تھے۔ کام ایسا تھا کہ ہمیں کبھی کبھار رات کے 1 یا 2 بھی بج جایا کرتے تھے۔ ہماری دکان کا ایکسٹرا سامان ہمارے گودام میں ہوتا تھا۔ دکان اور گودام کے بیچ میں کافی فاصلہ تھا اور ہمیں وہاں سے ایک ویرانے سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ رات کے وقت اس ویرانے میں بہت کم لوگ ہوتے تھے اور لائٹس کا بھی کوئی سورس نہیں ہوتا تھا۔ ہماری دکان ہمارے گھر سے کافی دور تھی، یعنی بائک پر بھی ہمیں 20 سے 25 منٹس لگ جایا کرتے تھے۔ دکان سے گودام میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا تھا۔ خیر ایک دن دکان کا سامان کم پڑ گیا۔ تب رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ ابو نے مجھے اور میرے بھائی فیضان سے کہا کہ ہم لوگ دکان بند کر کے جا رہے ہیں، تم لوگ گودام سے سامان لے کر گھر آ جانا اور پھر ہم صبح وہ سامان دکان لے جائیں گے۔ تو ابو اور میرا چھوٹا بھائی موسیٰ دکان بند کر کے گھر چلے گئے۔ میں اور بھائی گودام کی طرف نکل پڑے۔ جب ہم گودام کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر گھپ اندھیرا اور آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیضان بھائی سے کہا، بھائی جلدی کریں، گھر چلتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، مگر چوروں سے نہیں، اندھیرے سے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ہم نے گودام سے سامان نکالنا شروع کیا۔ ہم سامان نکال ہی رہے تھے کہ میری نظر گودام سے باہر پڑی تو وہاں پر ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر میں ڈر گیا، کیونکہ اتنی رات کو اتنے ویرانے میں کوئی بچہ کیا ہی کر رہا ہوگا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی وہاں دیکھیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ خیر میں نے ایسے شو کیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ جب ہم گودام بند کر رہے تھے تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تب میں نے سنا کہ کوئی اور بھی ہے جو کہ ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے، اور باقاعدہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ وہ ہمیں کر کے جواب دے رہا تھا۔ فیضان بھائی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے ہی دھیان میں گودام بند کر رہے تھے، جبکہ مجھے اب اس آواز سے ڈر لگنے لگا تھا۔ خیر میں اور میرا بھائی گودام بند کر کے اپنی بائک پر سامان رکھ رہے تھے اور ہم واپس آنے لگے۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ کھیت شروع ہو گئے جو کہ گودام کے راستے میں آتے تھے۔ وہاں سے جب ہم گزرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ مجھے وہاں سے کسی کے ہنسنے کی آواز بھی آئی، اور وہ ہنسنے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی ہم پر طنزیہ ہنس رہا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ایسی سنسان جگہوں پر یا ایسے علاقوں میں کوئی پکارے یا آواز دے تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مگر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بائک بھگاؤ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا، مگر میں نے کہا بس بائک بھگاؤ، کچھ مت پوچھو، بائک بھگاؤ۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ آگے رستے میں ہمیں ایک عورت بھی دکھائی دی جس نے کالی چادر لی ہوئی تھی، اور وہ مسلسل ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پاس سے گزرے تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ اب میرے جسم کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا تھا۔ ہم جیسے تیسے گھر پہنچے۔
گھر پہنچتے ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے سب کو بتایا جو کچھ میں نے گودام میں اور رستے میں دیکھا تھا۔ جب میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو وہ سب نظر نہیں آ رہا تھا، تو بھائی کے جواب نے مجھے شوق میں مبتلا کر دیا۔ بھائی نے کہا کہ انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہ سنا تھا اور نہ دیکھا۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنی مما پاپا کو بھی بتایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے وہ آوازیں اور ان چیزوں کو صاف صاف دیکھا ہے، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، مگر پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں رات کے وقت کبھی بھی گودام نہیں جاتا، مجھے پتہ نہیں کیوں اس رستے سے خوف آتا ہے، مگر یہ سچے واقعات تھے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔